گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالی عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کالز ہمارے پاس موجود ہیں، سلسلے میں ہم کالز کو شامل کرتے ہیں۔ جی پہلی کال سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خادم حسین فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں سر، درود شریف کے بارے میں پوچھنا تھا۔ کسی نے میرے سے یہ سوال کیا کہ درود شریف قرآن پاک میں صرف درود ابراہیمی ہے اور باقی درود شریف کا ذکر نہیں، تو باقی درود شریف کہاں سے یعنی کہ بنے، اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ جی مزید کون؟ میرا نام محمد صلاح الدین عطاری دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کے بارے میں عرض کریں کہ دعا میں قبلہ کی طرف ہونا لازم ہے یا کسی طرف بھی دعا کر سکتا ہے، اس کے بارے میں روایت کے ساتھ بیان فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ میرا یہ سوال ہے، جیسے نبی پاک کو ہم سلام پہنچاتے ہیں تو ایسے اللہ پاک کو ہم سلام کر سکتے ہیں کیا نہیں؟ جی سلام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حضور 3 سوالات ہیں۔ خادم حسین بھائی سردار آباد سے پوچھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں صرف درود ابراہیمی کا تذکرہ ہے، یعنی جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ جو درود پاک ہیں یہ ثابت نہیں ہے، تو اس کے بارے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ بات غلط فہمی پر مبنی ہے کہ قرآن پاک کے اندر درود ابراہیمی کا تذکرہ ہے، یعنی یہ جو انہوں نے سنا ہے یا کسی نے ان کو بتایا ہے تو یہ مس گائیڈ کیا ہے۔ قرآن پاک میں کسی درود پاک کا ذکر نہیں ہے کہ فلاں درود پاک ذکر کیا گیا ہو، اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علی محمد۔ قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ رب العزت جل وعلا نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اے ایمان والو اس غیب بتانے والے یعنی نبی پر جو ہے وہ درود بھیجو اور خوب صلاۃ السلام بھیجو۔ تو قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے، وہاں کوئی صیغہ ذکر نہیں کیا گیا خاص کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا ہے یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا ہے یا درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ البتہ درود ابراہیمی کا تذکرہ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے، حدیث پاک کے اندر یہ بیان بھی کیا گیا ہے اور نماز میں اس کے پڑھنے کا حکم بھی موجود ہے، لیکن یہ کہنا کہ دیگر درود پاک کا تذکرہ موجود نہیں ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ احادیث طیبہ کے اندر کئی درود پاک کا تذکرہ آیا ہے، ان کے فضائل آئے ہیں۔ اس کے علاوہ بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین نے جو ہے وہ کئی درود پاک، کیونکہ درود کا اصل مقصود ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو ہے وہ درود بھیجنا، یعنی مومن بندہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ رحمت کا سوال کر رہا ہے، اور اس کا مقصد علماء نے یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہو رہی ہیں، اس کا فائدہ بندے کو خود حاصل ہوتا ہے، اور جو فضائل احادیث میں آئے ہوتے ہیں یہ اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال احادیث طیبہ کے اندر جس طرح درود ابراہیمی کا تذکرہ موجود ہے،
اسی طرح علماء نے کئی کتابیں لکھی ہیں اس موضوع کے اوپر، خاص طور پر علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خاص درود پاک کے صیغوں کے حوالے سے کتاب لکھی، دلائل الخیرات، جو مشہور و معروف کتاب ہے امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس میں درود پاک کے کئی صیغے ذکر کیے گئے ہیں جو احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ مثلاً علماء نے خاص ان الفاظ کو، اگرچہ اس میں اختلاف ہے بعض علماء کا، ان الفاظ کو جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل، اس کو ان احادیث کے تحت لکھا ہے کہ جن میں درود پاک کا تذکرہ موجود ہے، یعنی جہاں جہاں درود پاک آئے ہیں ان کے اندر ان الفاظ کو بھی لکھا ہے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل، تو یہ الفاظ الگ موجود ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد پڑھنے کی فضیلت حدیث پاک کے اندر الگ موجود ہے۔ تو یہ مختلف درود پاک موجود ہیں کہ جن کے فضائل احادیث طیبہ کے اندر آئے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ حدیث طیبہ کے اندر صرف اور صرف درود ابراہیمی آیا ہے، یہ غلط فہمی کے پر مبنی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ علماء کرام نے جب درود پاک ذکر کیے ہیں تو وہ درود پاک ذکر کیے ہیں جو احادیث طیبہ کے اندر آئے ہیں، اور دوسرا ایسے درود پاک ذکر کیے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجنے کے سوال پر مبنی ہے، تو ایسے درود پاک درست ہیں۔ جیسے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا درود رضویہ ہے کہ وہ 3 درود پاک کا مجموعہ ہے۔ اس طرح اور بزرگوں نے مختلف درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بھیجنے کے حوالے سے لکھے ہیں۔ تو درود پاک کوئی بھی ہو جس کے معنی درست ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کا سوال ہو رہا ہے، تو اس کا پڑھنے میں اصلاً کوئی حرج یہ نہیں۔ اب جیسے کہ اردو میں کہیں کہ اللہ اپنے نبی پر رحمت بھیج، تو یہ درود ہی کہلائے گا؟ یہ ایک لحاظ سے درود کہلائے گا، لیکن چونکہ وہ عربی ہی کے اندر فضائل ہیں تو اس لیے عربی ہی کے اندر جو ہے وہ درود پڑھنا اس میں کاؤنٹ کیا جائے گا، اگرچہ اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا اللہ نے چاہا تو اس طرح کی دعا کرنے کی وجہ سے، لیکن جو پڑھنا ہوگا وہ عربی کے اندر پڑھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور عربی کے اندر جو بزرگوں نے صیغے لکھے ہیں وہ پڑھنے سے درود ادا ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا، درود بھی اور سلام دونوں پڑھنا؟ بالکل بالکل۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال صلاح الدین بھائی نے دبئی سے پوچھا کہ بہت لوگ ایسے کرتے ہیں کہ قبلے کی طرف دعا کرنے کو لازم ٹھہراتے ہیں، جو لوگ دوسری طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کہتے ہیں قبلے کی طرف ہو جائیں، تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا قبلے کی طرف رخ کرنا لازم ہے؟ دیکھیں احادیث طیبہ کے اندر قبلے کی طرف مطلقاً رخ کرنے کو بڑا پسند کیا گیا ہے۔ سب سے بہترین مجلس اس کو کہا گیا کہ جس میں قبلے کی طرف منہ کیا جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اکثر انداز تھا بیٹھنے کا وہ بھی قبلہ رخی بیٹھنے کا تھا کہ آپ قبلہ رخ بیٹھا کرتے تھے۔ تو اس لیے حتی الامکان بندے کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ اگر کہیں خطاب نہیں کر رہا، پڑھا نہیں رہا، یعنی لوگوں کے سامنے نہیں ہے کہ وہ کسی سے خطاب کر رہا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ قبلہ روحی بیٹھے۔ تو اسی طرح دعا کرنے کے جو آداب ہیں وہ ان میں سے ایک ادب سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آپ کے والد گرامی نے احسن الویاء کے اندر جو ہے یہ لکھا ہے کہ قبلے کی طرف رخ کیا جائے۔ آداب میں سے یہ ہے کہ باوضو قبلے کی طرف رخ کر کے بندہ بیٹھے، لیکن اگر کسی نے قبلے کی طرف رخ نہیں کیا تو اس کو گناہگار نہیں کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اس کی دعا مقبول ہی نہیں ہے، لیکن جتنے اچھے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، جو آداب ہیں اس پر عمل کریں گے، تو دعا کی قبولیت کے جو امیدیں ہیں وہ اتنی ہی بڑھتی چلے جائیں گی۔ تو اس لیے دعا میں حتی الامکان یہی کوشش ہونی چاہیے کہ بندے کا رخ جو ہے وہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ لازم اس کو نہیں؟ لازم یوں نہیں ہے کہ نہیں کرے گا تو دعا نہیں ہوئی، ایسا نہیں کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تیسرا سوال بھی اسی سے متعلق ہے، دعا اور درود سے متعلق، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا نبی پر سلام پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، غالب ان کا سوال یہ تھا کہ جس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے ہیں تو کیا اس طرح اللہ پر سلام پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اللہ پر سلام تو نہیں پڑھ سکتے، اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ السلام علیکم، کیونکہ سلام کا جو مطلب ہوتا ہے وہ سلامتی طلب کرنا ہوتا ہے، یہ سامنے والے کو جو ہے وہ یہ کہنا ہوتا ہے، یعنی جب بندہ سلام کرتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے، نیت یہ کرنی چاہیے کہ سامنے والا میری طرف سے اس کی عزت، آبرو، اس کی جان مال سب جو ہے وہ محفوظ ہے، سلامتی میں ہے، یہ کہنا کہ آپ پر سلامتی نازل ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود سلام ہے، وہ سلامتی بھیجتا ہے، تو یوں نہیں کہا جائے گا السلام علیکم یا اللہ، اس طرح کہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سلامتی طلب کی جائے گی، اللہم انت السلام و منک السلام، کہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، تو یوں کہا جائے گا، یوں نہیں کہا جائے گا جو عام طور پہ لوگوں سے السلام علیکم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا تاریخ آنے وال شیر سے بات کرو، دارالفتا الیکشن سوال ہے، کہتے کہ اگر الٹی آنکھ پڑھتی ہے تو کیا کوئی نقصان ہوتا ہے؟
اس کے بارے میں آپ شرح رحمت فرما دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور، ہمارے کالر ہیں خانے وال سے کہ الٹی آنکھ پھڑکے تو کسی کا انتقال ہوتا ہے، اسی طرح اور بھی بہت سارے ہوتے کہ پرندہ آ جائے تو کوئی مہمان آنے والا ہے، تو اس طرح کی باتیں ٹھیک ہیں؟ دیکھیں، الٹی آنکھ کا پھڑکنا کوئی نقصان کا سبب ہو ایسا نہیں ہے، یعنی جو توہمات ہیں اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی بدفعلی نہیں لیا کرتے تھے، تو بدفعلی لینا کہ بلی آگے سے گزر گئی تو نقصان ہوگا، یا جو ہے وہ الٹے ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے تو مال چلا جائے گا، یا آنکھ پھڑک رہی ہے، الٹی آنکھ پھڑک رہی ہے تو اس لیے کوئی نقصان ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ آنکھ کا جو پھڑکنا ہے اس کے بارے میں مختلف قوموں کے اندر مختلف نظریات ہیں۔ صحیح۔ جیسے ہمارے یہاں الٹی آنکھ پھڑکتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا، تو اسی طرح بعض قوموں کے اندر یہ ہے کہ اگر سیدھی آنکھ پھڑکے گی تو نقصان ہوگا، اچھا، اور الٹی آنکھ پھڑکے گی تو مال آئے گا، کچھ چیز آئے گی۔ ٹھیک ہے۔ بعض قوموں میں اس کا الٹ ہے کہ سیدھی آنکھ پھڑکے گی تو جو ہے وہ فائدہ ہوگا، الٹی آنکھ پھڑکے گی تو نقصان ہوگا۔ بعض قوموں میں یہ ہے کہ دونوں آنکھیں پھڑکیں گی تو نقصان ہوگا، اچھا، اور کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی۔ اور بعض میں یہ ہے کہ اگر مرد کی آنکھ پھڑکتی ہے تو نقصان ہے، عورت کی آنکھ پھڑکے گی تو فائدہ ہوگا۔ اس طرح یہ مختلف قوموں کے اندر مختلف نظریات موجود ہیں، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ طبی وجوہات ہوتی ہیں، سائنسی اعتبار سے نیند کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، یا بندہ ٹینشن میں ہوتا ہے تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، یا مختلف چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر جو ہے بندے کی طبیعت کے اندر خرابی آتی ہے تو یہ آنکھیں پھڑکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کا کوئی اس سے دین سے کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ کہا جائے کہ آنکھ پھڑکی تو نقصان ہوگا، بلکہ ایسے اعتقاد رکھنے سے حدیث پاک کے اندر منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی مزید کالز کو شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد ابوذر اتاری ہے۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا تو یہ کتنی بار ہوا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شق صدر ہونے کی حکمت اگر اس کے بارے میں کچھ بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ جی مزید کال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سوال یہ ہے کہ یہ محرم کی نماز اگر یہ چھوٹ جائے تو کیا یہ اس کے بعد اگر ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہماری تہجد کی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ کوئی نماز چھوٹ جائے تو مغرب کی نماز چھوٹ جائے تو ٹھیک ہے۔ جی مزید کال سنائیے۔ عبدالجبار اتاری سولفی کا بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، مفتی صاحب میں یہاں نا لوکیشن میں کام کرتا ہوں، میری گلوسری کی یہاں دکان ہے بھائی میرے کی، تو میں یہاں اکیلا ہی ہوتا ہوں نا، تو وہاں جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے میں کیا نماز سے پڑھنے سے پہلے میں اذان میں دوں، اگر اذان نہ دوں تو میں گناہگار تو نہیں، اگر ایک دو ٹائم کی اذان دے لوں دوسرے نہ دوں ٹائم نہ ہو، کیونکہ اکیلے ہو تو نزدیک میرے مسجد نہیں ہے، بہت دور دور تک، تو اس سے کیا گناہگار تو نہیں ہو۔ دوسرا یہ کہ جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں غیر موقدہ، ان میں تو درود ابراہیم بھی پڑھا جاتا ہے اور دوسری تیسری رکعت میں قرات بھی کی جاتی ہے، لیکن صورت موقدہ جو ہے ان میں بھی کیا درود ابراہیم اور قرات کی جائے گی؟ سوال کا جواب مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو ذر بھائی پوچھ رہے ہیں کہ شق صدر کتنی بار ہوا، اس کی حکمت کیا؟ تو یہ بھی فرمائیں شق صدر کہتے کس کو ہیں، کئی لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ شق صدر یعنی شق مانے کاٹنا، ٹھیک ہے، چیرنا، اور صدر یعنی سینہ، صحیح، صدر۔ تو شق صدر جو ہوا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سینہ مبارکہ کو جو کھولا گیا، یہ 4 مرتبہ ہوا ہے، احادیث طیبہ کی روشنی میں 4 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک اس وقت جب آپ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں تھے، کچھ سال کے تھے، اس وقت یہ معاملہ پیش آیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب تقریباً 10 سال کی عمر ہوئی تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ وحی کے نزول کے وقت جو ہے وہ یہ پہلی وحی کے نزول کے وقت پیش آیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جس وقت معراج کے لیے تشریف لے جانے لگے ایک وقت، اس وقت پیش آیا، یعنی 4 مرتبہ جو ہے یہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اور اس میں ہر مرتبہ کی جو وجہ ہے وہ ان حکمت جو ہے وہ الگ الگ ذکر کی گئی ہے۔ صحیح۔ پہلی مرتبہ کے بارے میں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چھوٹی تھی، یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تو اس وقت شق صدر کا جو واقعہ پیش آیا اور اس کو حکمت سے بھرا گیا، نور سے بھرا گیا، تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہی متوجہ رہیں، کھیل کود کی طرف متوجہ نہ ہو۔ بچپن میں ہی یہ آپ کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کی طرف رہے، یعنی یہ ایک حکمتیں بیان کی گئی ہیں
اپنے اپنے ذوق کے مطابق. باقی حقیقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس میں کیا معاملہ تھا. اور دوسری مرتبہ جو آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو اس میں بھی یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ کے اندر مزید حکمت و نور کو داخل کرنا. اسی طرح جب وحی سے پہلے یہ معاملہ پیش آیا تو چونکہ وحی نازل ہونی تھی، وحی کا بوجھ آپ نے اٹھانا تھا، تو اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر کیا گیا. چوتھی مرتبہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت زمزم سے آپ کے دل مبارک تھا اس کو دھویا گیا، یعنی زمزم کو برکتیں دی گئیں ایک طرح سے. پھر اس کے اندر حکمت و نور کو بھرا گیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ملاقات ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی اس کا بوجھ جو ہے وہ آپ کو محسوس نہ ہو، یعنی مزید آپ کے دل کے اندر نورانیت اور برکتیں جو ہے وہ ڈالی گئیں. تو یہ 4 مرتبہ کا واقعہ پیش آیا ہے اور اس کی مختلف وجوہات علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کی ہیں. اصل یہ ہے کہ مزید اس کے اندر حکمتیں ڈالنا، مزید نور ڈالنا اس کے اندر، یہ معاملہ اس لیے پیش آیا. یہ کیا کسی حکیم نے کاٹا تھا، کیا ہوا تھا؟ یہ حضرت سیدنا جبریل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پہ معراج کے وقت تو وہ 3 فرشتے تھے، سیدنا جبریل علیہ السلام، حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام اور ایک اور فرشتے آئے تھے. تو ان تینوں نے مل کر جو ہے وہ شق صدر کیا تھا. تو یہ شق صدر کا جو واقعہ پیش آیا، اب تو اس میں کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ناممکن سا معاملہ تھا، یعنی یہ کیسے ہو سکتا تھا. اب تو جو میڈیکل سائنس ہے وہ اتنی ترقی کر چکی ہے کہ وہ دل نکال کر جو ہے اس کی پیوند کاری کر ڈالتے ہیں. تو اس لیے اب یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو عام بندے جب اس طرح کا معاملہ کر سکتے ہیں تو قادر مطلق نے فرشتوں کو یہ طاقت دی کہ وہ یہ معاملہ جا کے کر سکیں، تو ان کے لیے بھی کوئی مشکل کام نہیں تھا. خود قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. سورہ جو انشراح ہے، الانشراح یعنی الم نشرح لک صدرک، یہ کہ ہم نے آپ کے سینے کو نہ کھول دیا. تو اس کی ایک شرح یہ بھی کی گئی ہے کہ آپ کے سینے کو جو ہے وہ چاک کر کے اس میں حکمت و نور کو ڈالا گیا ہے. ماشاءاللہ، حکمت و نور بھرنے کے لیے سینہ مبارکہ کو شق کیا گیا اور یہ 4 مرتبہ الحمدللہ یہ معاملہ ہوا. تو دوسرا سوال، مغرب کی نماز نہ پڑھیں تو کیا نماز ہو جاتی ہے دیگر نمازیں وغیرہ؟ غالباً ان کے سوال سے یہ سمجھ آیا کہ مغرب کی نماز نہیں پڑھی اور تہجد کی نماز پڑھی تو تہجد ہو گئی. تو یہ پتہ نہیں کس طرح یعنی کوئی سوال میں ان سے مسٹیک ہو گئی ہے، یہ جلدی کے اندر سوال صحیح ریکارڈ نہیں کروا سکے. اصل میں تہجد جو ہے اس کا مغرب سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. مغرب کی نماز نہیں پڑھی تو اگر جان بوجھ کے نہیں پڑھی تو گناہ گار ہوں گے، توبہ کرنا ہوگی اس سے. اور اگر چھوٹ گئی ہے کسی مجبوری کی وجہ سے تو قضا ہو گئی تو اس کی قضا کرنا پڑے گی. تہجد کا معاملہ الگ ہے. تہجد کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بندے کو کچھ نہ کچھ سونا ضروری ہے. یعنی عشاء کی نماز پڑھی، اگرچہ اس کے بعد ایک جھپکی ہی بندے کو آ گئی، نیند کی ایک جھونکا ہی اس کو آ گیا، تو اب اس کے بعد جو ہے وہ تہجد کا وقت اس کے لیے شروع ہو گیا کہ اس وقت کے اندر یہ نماز پڑھ سکتا ہے. تو مغرب کی نماز سے اس کا کوئی تعلق یہ نہیں ہے. یعنی تہجد کے لیے عشاء کی نماز پڑھنا ضروری ہے؟ عشاء کی نماز پڑھنا ضروری ہے. یعنی تہجد کا جو وقت شروع ہوگا نماز کا وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سوئے گا، پھر اس کے بعد شروع یعنی پڑھنے والے کے اعتبار سے ہوگا کہ اس نے عشاء کی پڑھی ہے تو اس کے بعد کا جو وقت ہے. جی بالکل. یعنی یہ نہیں کہ وقت جو ہے وہ وقت کا اعتبار کیا جائے کہ عشاء کا وقت ہو گیا تو اس کے بعد وہ سو گیا اور پھر اٹھا تو وہ تہجد پڑھے، نہیں، بلکہ عشاء کی نماز پڑھنی ہے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونا، اور سونا بتا دیا کہ اس کے لیے لیٹنا ضروری نہیں، بیٹھے بیٹھے بھی اگر ایک جھونکا آ گیا تو یہ اس کا تہجد کا وقت شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہ کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ یہ طلوع فجر تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں. یعنی روزے کا وقت، سحری کا وقت جو ختم ہوتا ہے اس سے پہلے. لیکن بہتر یہ ہے کہ رات کے درمیانی حصے میں پڑھے یا رات کے آخری حصے کے اندر پڑھے تو یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. عبدالجبار بھائی افریقہ سے یہ کاروبار کرتے ہیں اور یہ دکان پر اکیلے ہوتے ہیں، مسجدیں دور دور ہیں، دکان ہی پر نماز پڑھنی پڑتی ہے. تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں جب اکیلے نماز پڑھتا ہوں تو کیا اذان دینا ضروری ہے؟ نہ دوں تو کیا گناہ گار ہوں گا؟ اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے. جی دیکھیں، جو اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ خود بتا رہے ہیں کہ ایک تو یہ ساؤتھ افریقہ کے اندر ہیں اور دوسرا یہ کہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجدیں دور ہیں، یعنی جو صورتحال یہ بتا رہے ہیں اس کے مطابق ان کے اوپر جماعت واجب نہیں ہے. تو اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو بہتر ان کے لیے یہ ہے کہ اذان و اقامت دونوں کا ہے. ٹھیک ہے. کہ احادیث طیبہ کے اندر جو ہے وہ ایسے شخص کے بارے میں بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو اکیلا ہو، جیسے چرواہے کے بارے میں کہا کہ اس چرواہے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے کہ جو پہاڑ کی چوٹی پر ہے اور وہاں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اذان کہتا ہے، اقامت کہتا ہے، اس کے بعد نماز ادا کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے. تو اس لیے جب نماز پڑھیں
تو اس وقت ان کو چاہیے، ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ اذان و اقامت دونوں کہیں، ورنہ کم از کم اقامت یہ ضرور کہہ لیا کریں۔ گناہ گار تو نہیں ہوں گے اگر چھوڑ دیا؟ دیکھیے گناہ گار تو نہیں کہیں گے ان کو، کیونکہ وہاں جماعت کی صورت نہیں ہے، اس لیے گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اذان کہیں، اقامت کہہ کے جو ہے وہ نماز ادا کریں۔ اسی طرح کوئی شخص کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پایا تو وہ بھی کہے گا؟ ہاں جی بالکل، یعنی اگر اس کو گھر کی مسجد کی اذان پہنچ جاتی ہے گھر میں تو کہنے کی حاجت نہیں ہے۔ صحیح، ورنہ وہ کہہ لے تو بہتر ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ دوسرا سوال انہی کا تھا کہ جب سنتیں غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں، جیسے کہ عصر کی 4 سنتیں پڑھی، تو اب جب قعدہ اولیٰ میں بیٹھتے ہیں تو تشہد پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، کیا سنت مؤکدہ کے اندر بھی ایسا ہی کریں گے؟ نہیں جی، سنت مؤکدہ میں ایسا نہیں کریں گے، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں فرق ہے۔ صحیح۔ سنت غیر مؤکدہ کے اندر دوسری رکعت کے اندر جب بیٹھیں گے تو اس میں درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے، دعا بھی پڑھنی ہے، اور پھر کھڑے ہو کے ثنا سے ابتدا کرنی ہے۔ جبکہ سنت مؤکدہ جب پڑھیں گے تو اس میں التحیات پڑھ کے کھڑا ہو جانا ہے، اور سنت غیر مؤکدہ کے اندر جب الحمدللہ پڑھ لیں گے سورہ فاتحہ تو اس کے بعد سورت بھی ملانی ہے، اور اس میں بھی سورت بھی ملانی ہے۔ سنت مؤکدہ کے اندر بھی سورت کا بھی پوچھا تھا انہوں نے، تو سورت بھی ملانی ہے، دونوں کے اندر سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ سورت کے اندر فرق نہیں ہے کہ سورت الفاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد کوئی نہ کوئی سورت یا آیت جو بھی حکم ہے اس کے مطابق اس نے پڑھنی ہے۔ البتہ جب قعدہ اولیٰ کے اندر بیٹھیں گے تو اس وقت جو ہے درود ابراہیمی سنت مؤکدہ میں نہیں پڑھیں گے، سنت غیر مؤکدہ کے اندر پڑھیں گے۔ اور غیر مؤکدہ کی تیسری رکعت میں ثنا بھی پڑھی جائے گی، جس طرح کہ ابتدائی رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ مزید کالز کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادر پرامہ سے محمد سمند رضا اطاری عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال عشر کے حوالے سے ہے۔ ہمارے ہاں فصلیں جو ہیں اکثر نہری پانی سے ہی ہوتی ہیں، لیکن لوگ 20واں حصہ ہی نکالتے ہیں۔ نہری پانی کی قیمت نہیں دینی پڑتی، بلکہ بارشی پانی ہو تو وہ تو 20واں حصہ 10واں حصہ ہے، لیکن یہاں پر بھی 20واں حصہ ہی نکالتے ہیں۔ کیا ان کو نہری پانی والوں کو بھی 20واں حصہ دینا جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مزید کال۔ میں ہند کے شہر احمد آباد سے محمد خالد اطاری۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں مخارج کے صحیح تعلقات ہونا ضروری ہے؟ کیا ہمیں مخارج کے ساتھ درود شریف نہیں پڑھتے تو اس کا ثواب ادھورا ملے گا یا پورا ملے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پہلا سوال شمعون بھائی قادر پور وغیرہ کو شہر ہے، اس سے پوچھ رہے ہیں عشر کے حوالے سے، تو یہ مسئلہ بھی بیان کر رہے ہیں اور پوچھ بھی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر جو آسمان کا پانی ہو تو اس وقت تو ہم پورا عشر دیتے ہیں، اور جو نہری پانی ہے جس پر خرچ ہوتا ہے تو اس میں لوگ 20واں حصہ دیتے ہیں، لیکن بعض زمینیں ایسی ہیں کہ جو نہری پانی سے سیراب ہوتی ہیں لیکن اس میں پیسے نہیں دینے پڑتے تو اس میں بھی 20واں حصہ دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کا مسئلہ بیان کرنا اور یہ مزید جو پوچھ رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ دیکھیے مسئلہ تو بہرحال وہ جو انہوں نے پڑھا ہوگا اس اعتبار سے بیان کرنے لگے تھے۔ یہ عشر جو ہے وہ جب نہری پانی سے ہے تو اس پر 20واں حصہ نہیں ہے 10واں حصہ ہی دینا پڑے گا، عشر پورا دینا پڑے گا۔ جس طرح آسمان کے بارش کے پانی سے جو ہے وہ کھیتی جو سیراب ہوئی ہے تو اس پر 10واں حصہ ہوتا ہے، تو اسی طرح جو نہر کا پانی ہوتا ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ 10واں حصہ ہی دینا پڑتا ہے، 20واں حصہ دینا یہ غلط ہے۔ نہر کے پانی کے پیسے جو دیے جاتے ہیں وہ خریدنے کے نہیں دیے جاتے، وہ ٹیکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا اگر اس میں ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر 10واں حصہ ہی اس کو دینا پڑے گا، ٹیکس اخراجات میں شامل کر اخراجات میں شامل کیا جائے گا، اور اس کو نہر کے پانی سے جو سیراب کیا گیا ہے کھیتی کو، زمین کو جو سیراب کیا گیا ہے تو اس میں جو ہے وہ ان کو 10واں حصہ ہی دینا ہے۔ ٹھیک ہے، پانی جو خریدا جاتا ہے عموماً ٹیوب ویل وغیرہ سے ہوتا ہے، ورنہ وہ ٹیکس کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال حضور یہ پوچھ رہے ہیں کہ درود پاک ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو کیا اس میں بھی مخارج کا درست ہونا ضروری ہے؟ اگر مخارج درست نہیں ہوں گے تو کیا آدھا ثواب ملے گا؟ دیکھیں آدھا یا پورے ثواب کی بات تو نہیں ہے، اصل چیز ہے کہ مخارج کے ساتھ پڑھنا صحیح ضروری ہے، یعنی مخارج ایسے ہوں کہ جس میں جو ہے وہ لفظ واضح ہو سکتے ہوں، یعنی جو لفظ آپس میں جن کے مخارج قریب قریب ہیں، یعنی مخرج قریب قریب ہے جن کا، تو ان میں فرق ہونا یہ ضروری ہے، تو اس لیے مخارج کے ساتھ جو ہے وہ درود پاک ہو یا کوئی اور وظیفہ ہو اس کو پڑھنا یہ ضروری ہے، اپنا مخرج جو ہے وہ درست کریں اس کے لیے، تو آدھے یا پورے ثواب کی بات نہیں ہے، درود پاک صحیح تلفظ سے پڑھیں گے، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھیں گے تو ثواب پورا ہی ملے گا،
اور اگر غلط پڑھیں گے تو ثواب تو دور کی باتیں، ہو سکتا ہے وبال کی صورتیں نہ بن جائیں کہیں، ٹھیک ہے، اور اگر وظیفہ وغیرہ ہو تو الٹا نقصان کہیں اس کا نہ ہو جائے، تو اس لیے درود پاک کو بھی صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا یہ سیکھنا ضروری ہے۔ اور نماز کا جو مسئلہ ہے، یعنی مخارج درست نہ ہونے کی صورت میں نماز اس صورت میں ہوگی فاسد جبکہ معنی بگڑ جائے گا۔ معنی نہیں بگڑتا تو نماز فاسد تو نہیں ہوگی، لیکن بہرحال اس طرح کرنا غلط ہے، اور جب تک وہ مخارج بگڑے ہوئے ہیں لیکن کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھ پا رہا نماز، صحیح، یعنی کوئی ایک تو صحیح قرات والا امام مل جاتا ہے جو امامت کی شرائط پر پورا اترتا ہے، اس کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو ویسی نماز اس کی ہو جائے گی، اور اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو جب تک کوشش کر رہا ہے، زمانہ کوشش میں اگرچہ کہ مخارج اس کے غلط ہیں لیکن اس کی نماز بہرحال ہو جائے گی زمانہ کوشش کے اندر، لیکن اس پر لازم یہ ہے کہ وہ اپنے مخارج کو حتی الامکان جتنی کوشش وہ کر سکتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی وہ بھرپور کوشش یہ کرتا ہے۔ جیسے مدرسے میں شرکت کر لے، یہ کوشش کرے، یہ کفایت نہیں کرے گا مدرسہ، اس کے علاوہ بھی اس کو وقت دینا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا۔ مدرسہ تو 41 منٹ کا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، اس میں بھی 10-15 اور ہوتے ہیں، تو اس کو تو اتنا وقت نہیں ملے گا، تو اس کو سیکھ کر مسلسل کوشش کرنا ہوگی، کیونکہ یہ اس کی آخرت کا معاملہ ہے۔ صحیح، نماز پڑھنا فرض ہے اور اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، مزید کال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ جو بیعت کی جاتی ہے کسی بزرگ کو بغیر ہاتھ دیے، ہاتھ میں ہاتھ ملائے بغیر، کیا یہ جائز ہے؟ تو قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے، رضی اللہ فوق ایدیہم، کہ ہاتھوں میں ہاتھ ہونے چاہیے، اور بیعت رضوان میں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہاتھ ملا کر بیعت لی تھی، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کال سنائیے۔ میرا نام علی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ امتحان تو اس چیز سے لیا جاتا ہے جس چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندے کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ میرے امتحان میں فیل ہوگا یا پاس ہوگا، پھر بھی اللہ امتحان لیتا ہے۔ جی، اللہ پھر بھی امتحان لیتا ہے۔ پہلا سوال بیعت کے بارے میں ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ بیعت جب ہم کرتے ہیں کسی پیر کامل کے ہاتھ پر، تو کیا حصی طور پر ہاتھ کے اندر ہونا ضروری ہے، یا ویسے ہی جو الفاظ کہہ کر بیعت کر لی جاتی ہو جاتی ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں تو فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھوں میں ہاتھ، انہوں نے ترجمہ بھی کر دیا، اور بیعت رضوان جب ہوئی تھی، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے سرکار علیہ السلام کی بیعت کی تھی، اس وقت بھی ہاتھ میں ہاتھ دیے تھے، تو کیا اس حوالے سے شریعت کہتی ہے؟ دیکھیں، بیعت کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے، کیونکہ بیعت کی جو شرائط بیان کی گئی ہیں وہ 4 شرطیں بیان کی گئی ہیں پیر کے حوالے سے، اس میں ہاتھ دینے کا کہیں تذکرہ موجود نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ احادیث طیبہ کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موجود ہے کہ مردوں سے بھی بیعت لی ہے، عورتوں سے بھی بیعت لی ہے۔ جب عورتوں سے بیعت لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک رہا مردوں کا معاملہ، تو مردوں سے جو بیعت لی ہے اس میں بھی دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ صحیح، بعض روایتیں مسلم شریف کے حدیث پاک موجود ہے کہ ایک قبیلے کے افراد جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئے، تو ان میں ایک کوڑی شخص تھے، مجذوم تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے تم سے بیعت کر لی، ان کا ہاتھ میں نہیں لی گیا، اس کی حکمتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے جو کوڑ والے ہیں ان کو بٹھا کے اپنے ساتھ کھلایا بھی ہے، لیکن بیعت نہ لینے کی کچھ حکمتیں تھیں، لیکن اس سے واضح ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ہاتھ میں ہاتھ نہیں لیا اور بیعت کر لی، جس سے معلوم ہوا کہ بیعت ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، جو بیعت رضوان کی بات ہے، تو بیعت رضوان کے اندر خود حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے جانے کے بعد بیعت لی گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کی جگہ پر رکھا تھا، وہ انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں لی، ان کی بیعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی غیبت کے اندر لی ہے، اور ان کا ہاتھ جو ہے ان کی جگہ اپنا ہاتھ رکھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیقتاً وہاں پر ہاتھ نہیں تھا، اور یہ جو قرآن کی آیت انہوں نے پڑھی ہے، بہرحال اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے، ید اللہ فوق ایدیہم کا مطلب ہے کہ اللہ کا جو دست قدرت ہے، اس کی جو قدرت ہے وہ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو یہ جو ہاتھ میں ہاتھ رکھنے کا معاملہ ہے، اس کی وجہ شراح نے جو بیان کی ہے، شارحین حدیث نے جو بیان کی ہے، مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مرقات کے اندر اور دیگر بزرگوں نے اس کی وجہ عادت بیان کی ہے کہ اہل عرب کی یہ عادت تھی کہ جس وقت وہ کسی سے بیعت لیتے کسی بھی معاملے پر، چاہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیعت لی ہو یا کسی اور نے بیعت لی ہو، وعدہ لیا ہو کسی سے، تو ان کی عادت تھی کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر لیا کرتے تھے۔
یہ کچھ شرائط میں سے نہیں تھا، طریقہ کار یہ تھا کہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر وہ بیعت لیتے تھے، وعدہ کرتے تھے، کسی چیز کا معاہدہ کیا کرتے تھے. تو اس لیے یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا احادیث طیبہ کے اندر تذکرہ آیا ہے. ورنہ بعض افراد وہ ہیں کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بغیر ہاتھ رکھے بھی بیعت لی ہے. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ کے 26ویں جلد کے اندر اس بات کو صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پیر سے خط کے ذریعے بھی بیعت کرتا ہے تو اس کی بیعت ہو جائے گی. اب وہ خط کے ذریعے بیعت کر رہا ہے تو جب وہاں بیعت ہو جائے گی تو اسپیکر کے ذریعے، مائک کے ذریعے اگر کسی پیر نے بیعت کروائی ہے تو بدرجہ اولا وہ بیعت ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے بیعت کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا اچھی بات ہے. اگر کسی نے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کی تو اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کو موقع نہیں ملا اور اس نے بغیر ہاتھ میں ہاتھ دیے بیعت کر لی تو اس صورت میں اس کی بیعت یہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. حضور انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن اگر کوئی اس آیت میں ترجمہ کرے اللہ کا ہاتھ، بیعت والے میں اللہ کا ہاتھ تھا بیعت کے وقت، تو اس طرح مراد لینا ہے اللہ کا ہاتھ، یعنی نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، جسم اس کا نہیں ہے. یہ متشابہات ہیں. ٹھیک ہے. یعنی متشابہات وہ آیت کہلاتی ہیں کہ جن کے اندر پڑھنا ممنوع ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کہ وہی رب ہے، وہی اللہ عز و جل ہے کہ جس نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا. اس میں سے کچھ آیتیں بالکل واضح ہیں، محکم ہیں، اور کچھ آیتیں متشابہات ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہوتا ہے تو وہ متشابہات والی آیت کے پیچھے پڑتے ہیں فتنہ برپا کرنے کے لیے. تو متشابہات والی جو آیت ہوتی ہیں، ید اللہ ہے، ساق کے الفاظ آئے ہیں یعنی پنڈلی کے، تو ان تمام کے اندر یہ ہے جو مذہب بزرگوں کا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مراد ہے وہ حق ہے. یہ جو اللہ نے فرمایا وہ حق ہے، ہم اس کو سچ مانتے ہیں، حق مانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم جسم و جسمانیت سے یہ پاک مانتے ہیں. باقی بعض بزرگوں نے، بعد والے بزرگوں نے، بعض نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ یہاں پہ مجازی معنی مراد ہے، حقیقی معنی مراد نہیں ہے، مجازی معنی مراد ہے. یعنی اس سے مراد ید اللہ سے مراد ہمارا اس کے اوپر ہاتھ ہے. یعنی جب ہم کسی کو کہیں گے کہ آپ کے اوپر میرا ہاتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لازمی نہیں کہ میں نے آپ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس پر میرا ہاتھ ہے، اس کو کوئی دیکھے نہ، یعنی میری اس کے اوپر قدرت ہے. ٹھیک ہے نا، میں اس کا سرپرست ہوں یا اس سے اوپر ہوں میں اس کے. تو یہاں پہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ان کے اوپر ہے، حمایت کہہ سکتے ہیں، حمایت ان کے ساتھ ہے، قدرت اس کے ساتھ ہے. تو بہرحال اصل یہ ہے کہ بندہ جو اللہ نے فرمایا اس کو حق مانے، اور اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول یہ بہتر جانتے ہیں. تلاوت کرنے میں تو مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، صرف اس کے معنی کے پیچھے پڑھنا، معنی کی تعویل کے پیچھے نہیں پڑھا جائے. ٹھیک ہے، اس سے منع کیا. جزاک اللہ. دوسرا سوال حضور بڑا عجیب سا ہے کہ فرماتے ہیں کہ امتحان تو اس سے لیا جاتا ہے کہ جس کو پہلے معلوم ہو، معلوم نہ ہو. اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے بارے میں معلوم ہے کہ ہم سچے ہیں، جھوٹے ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، تو پھر اللہ امتحان کیوں لیتا ہے؟ یعنی یا تو دنیا کی بات کر رہے ہیں یا آخرت کی بات کر رہے ہیں. اگر تو دنیا کی بات کر رہے ہیں تو اس کی تو واضح طور پہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ایکم احسن عملا، کہ یعنی اللہ وہ ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ جانچ لے لیا، بلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے. اسی طرح قرآن پاک میں اور کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانچ کا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانچتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتا ہے تاکہ وہ دیکھ لے کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے. تو یہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ بندوں کے لیے ہے. بندوں سے آزمائش لی گئی ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے تاکہ اس کے اوپر کوئی حجت نہ رہے. قیامت کے دن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اگر اس نے آزمائشوں کے اوپر جو ہے وہ صبر کیا ہوگا تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر آزمائشوں پر واویلا کیا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی پکڑ ہو جائے. تو یہ بندوں کے لحاظ سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لحاظ سے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے، لیکن بندے کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آیا یہ صبر کرے گا یا نہیں کرے گا، تاکہ اس کے ثواب کے اندر یا جو اس کے اوپر عتاب کیا جائے، نافرمانی جو اس نے کی ہے، ناشکری جو اس نے کی ہے، اس پر یہ عذاب کا مستحق بنے گا یا نہیں بنے گا. اس لیے بندے کا امتحان لیا جاتا ہے، نہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام معاملات کو یہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی مزید کال کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سر عامر وسیع بات کر رہا ہوں کاڑا سے. سر ایک بات یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ جو تصویر ہے یہ دکان سے بھی لگا سکتے ہیں یا
دکان میں بھی ناجائز ہے کاروبار کی جگہ پر، اپنے پیر وغیرہ مرشد وغیرہ کی؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، ایک اور کال سنائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم مسجد میں نماز کے لیے گئے ہیں مغرب کی نماز میں، تو وہ امام صاحب 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، پہلی 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، تو 1 رکعت ہمیں مل گئی۔ اب جب مقتدی بقیہ 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو وہ پہلی اور دوسری رکعتیں اس کی باقی ہیں، تو آیا کہ وہ دونوں رکعتوں میں قعدہ کرے گا یا کہ پہلی جو پڑھے گا وہ پھر کیا ہمیں چلا جائے گا، اس کے بعد دوسری میں تو قعدہ اخیرہ کرنا ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ ہم ایک جگہ ملازم ہوں، ہمارا ڈیوٹی 8 گھنٹہ ہے اور جمعہ کا دن ہمارا چھٹی ہے، اور وہ لوگ بولتا ہے جمعہ کا دن کام کرو، میں آؤٹ ٹائم دیتا ہوں، آیا یہ آؤٹ ٹائم حلال ہے یا حرام؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، تصویر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ پیر صاحب کی تصویر کیا دکان میں لگانا بھی منع ہے؟ گھروں کا منع کرتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں کہ گھر میں، تو کیا دکان میں بھی منع ہے؟ ہاں دکان میں بھی منع ہے، اصل تو مکان کی بات ہے، مکان سے مراد چاہے گھر ہو چاہے وہ دکان ہو، تو دکان میں بھی کسی بزرگ کی یا کسی بھی شخص کی تصویر جو ہے وہ احترام کے ساتھ لگانا یہ ناجائز و حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اور ایسی جگہ پہ رحمت کا تصور ہی نہیں ہے، بلکہ ایسی جگہ رحمت کے فرشتے یہ داخل ہی نہیں ہوتے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ مغرب کی نماز سے پوچھ رہے ہیں کہ 1 رکعت صرف ملی امام صاحب کے ساتھ، 2 ہو چکی تھیں، تو اب جب اپنی 2 رکعتیں پڑھیں گے تو قعدہ کیا جو تیسری جو یعنی اس کے ہوگی دوسری رکعت اس میں بھی کریں گے یا نہیں؟ یعنی 2 قعدے کرنے ہیں، 1 قعدہ کرنا؟ جی بہتر یہی ہے، صحیح طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ دونوں کے اندر قعدہ کریں، یعنی کھڑے ہو کے جب انہوں نے ثنا سے ابتدا کرنی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورت ملانی ہے، پھر سجدہ جب رکوع و سجدہ وغیرہ کر لیں گے تو قعدے کے اندر بیٹھیں گے، بیٹھ کے پھر کھڑے ہوں، پھر جو ہے وہ سورت پڑھیں، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اس کے بعد سورت پڑھیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں قعدہ اخیرہ کریں، یہی کرنا بہتر ہے، یہی قول صحیح ہے۔ لیکن اگر کسی نے قعدہ اخیرہ کیا اور دوسری رکعت کا قعدہ چھوڑ دیا تو اس صورت میں بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ دونوں رکعتوں کے اندر جو ہے وہ قعدہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تیسرا سوال بھی نماز سے ہی متعلق ہے، ہمارے خان صاحب نے سوال پوچھا، یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈیوٹی کے ٹائم نماز کا جب وقت آتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، اس وقت میں اگر یہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے جو بھی آنر ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم ڈیوٹی دے دو، ہم اوور ٹائم دے دیں گے اس وقت میں۔ یوں نہیں تھا، اس سوال غالباً یوں تھا کہ 8 گھنٹہ ڈیوٹی ہے، جمعے والی چھٹی ہوتی ہے، جمعے کے دن کہتے ہیں کہ نوکری ڈیوٹی پر آؤ تو اوور ٹائم ملے گا، تو یہ اوور ٹائم لینا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو اوور ٹائم لینا درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب نماز کا وقت آئے گا تو چاہے وہ کوئی اور دن ہو یا جمعے کا دن ہو، دونوں صورتوں میں نماز کے لیے ان کو جانا ہے، نماز یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یعنی اگر قریب میں کہیں سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے جو صحیح القرات امام ہو اس کے پیچھے جماعت مل سکتی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھنا ان کو لازم ہے، ان کے پر جماعت واجب ہوتی ہے تو جماعت کے ساتھ یہ پڑھیں گے۔ اور جمعے کے دن خاص یہ بھی احتیاط کرنا ہوگی کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے گی اور ان تک آواز پہنچ گئی ہے تو اب ان کو ضروری ہوگا کہ جو ہے وہ جماعت کی تیاری، نماز کی تیاری کرنا یہ شروع کر دیں گے۔ تو ویسے ڈیوٹی نہیں ہے تو چاہیں تو نوکری کر سکتے ہیں، ڈیوٹی ادا کر سکتے ہیں، اس کے اوپر اوور ٹائم لے سکتے ہیں، لیکن نماز کی پابندی کرنا ان پر یہ ضروری ہے۔ نماز لازمی۔ حضور معاذ اللہ کوئی اگر نماز چھوڑ دیتا ہے عام دنوں کے اندر بھی، اس ٹائم کام کرتا رہتا ہے، تو وہ اجرت حلال ہے اس کے لیے؟ اجرت دیکھیں ایک الگ معاملہ ہے، اجرت تو حلال ہوگی، لیکن اس کا اس طرح کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ یعنی جماعت چھوڑ دینا، اگر اس پر جماعت واجب ہوتی ہے، قریب میں اہل سنت کی مسجد موجود ہے کہ جس کے امام کی قرات وغیرہ سب ٹھیک ہے، یعنی پورا جامع شرائط امام ہے، تو اس کے پیچھے اس کے لیے جماعت واجب ہے، جماعت چھوڑ دیتا ہے تو ایسی نوکری کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ ایسی نوکری کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، کہ جس میں خلاف ما انزل اللہ کرنا پڑے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا پڑے، تو اس نماز چھوڑ دینا نعوذ باللہ یہ تو اور بڑا گناہ ہے، تو اس لیے اس کی شرعاً یہ اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مزید 1-2 کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی کال سنائیے۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو عصر سے مغرب تک ہمارا یعنی معمول ہوتا ہے کہ وضو رہتا ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یاد نہیں آتا کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے یا باقی ہے، تو اس دوران اگر نماز پڑھ لی تو اس میں کیا حکم ہے، گناہ ہوگا یا نہیں؟ اسی رحمنائی فرما دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک اور کال سنائیے۔
میرا نام اویس اکبر ہے. میرا سوال یہ تھا کہ جو جانماز ہوتے ہیں جن کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر وغیرہ بنی ہوتی ہے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک بنا ہوتا ہے، ان کو ہم دھو سکتے ہیں؟ اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا؟ مہربانی کر کے یہی سوال ہے میرا، بس جواب ہمیں بتا دیں آپ. جی انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. پہلے سائل یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عادت ہے کہ عصر سے مغرب بھی وضو قائم رکھتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں اور وضو قائم رہتا ہے ان کا، عموماً مغرب کی نماز اسی وضو سے پڑھتے ہیں. اسی عادت کی وجہ سے کہتے ہیں بعض دفعہ وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن یاد نہیں رہتا وضو کرنا، عادت کے مطابق مغرب کی نماز آ جاتی ہے اور روزانہ ہی اس پہلے والے وضو سے پڑھتے ہیں، تو اس دن بھی وہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہ ان کا ذہن یہ کہتا ہے کہ وضو ہوگا نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اب کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اگر تو صرف وضو ٹوٹنے میں شک ہے کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، تو شک سے یا وہم سے وضو نہیں ٹوٹتا. یعنی اگر ان کو اتنا پکا یقین ہے کہ قسم کھا سکتے ہیں کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے تو ان کا وضو ٹوٹے گا، ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر تو ایسی کنڈیشن ہے تو ان کا نماز مغرب اس سے پڑھنا یہ درست ہے، نماز مغرب اس سے وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر ان کا وضو ٹوٹ گیا ہے اور ان کا چونکہ عام طور پہ وضو رہتا تھا اس لیے ان کو یاد نہیں رہا اور اسی وضو سے انہوں نے نماز مغرب ادا کر لی، تو چونکہ معلوم نہیں تھا اس لیے نماز پڑھنے میں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا ان کے اوپر. لیکن جیسے ہی ان کو یاد آیا تو اب ان پر ضروری ہوگا کہ وضو کر کے نماز مغرب یہ ادا کریں گے. یعنی اگر نماز مغرب کے وقت میں ہی یاد آ گیا تو انہوں نے ادا ہی کرنی ہے، اور وقت گزر گیا، عشاء کا وقت شروع ہو گیا، اب یاد آیا کہ میرا وضو ہی نہیں تھا، تو اس صورت میں پھر یہ وضو کر کے اس نماز کی قضا کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی ظاہر لگ بھی رہا ہے کہ ان کو ٹوٹنے کا پتہ تھا لیکن اس وقت یاد نہ آیا جب نماز پڑھ لیتے ہیں. اگر ایسا ہے ٹوٹنا یاد ہے تو ظاہر سی بات ہے نماز مغرب ان کی ہوئی نہیں، سرے سے شروع ہی نہ ہوئی. اس لیے اب وضو کر کے انہوں نے اس کی، اگر مغرب کا وقت موجود ہے تو اس کی ادائی کریں گے، اور اگر مغرب کا وقت نکل گیا تو پھر قضا کریں گے. ٹھیک ہے. اویس اکبر بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ مصلی جائے نمازیں جن پر تصاویر ہوتی ہیں خانہ کعبہ کی، روضہ مبارک کی، اس کو دھو سکتے ہیں؟ نیز یہ کہ اس پر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ایسی جائے نماز بچھانے سے گریز کرنا چاہیے. اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ ایسی جائے نماز کے جس پر جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تصویر ہو یا روضہ اقدس ہو، ایسے مصلی بچھانے ہی نہیں چاہیے، جائے نماز بچھانی نہیں چاہیے، اس سے گریز کرنا چاہیے. ویسے بھی کھلی زمین کے اوپر سجدہ کرنا یہ مستحب ہے، اچھا کام ہے کہ آپ کی پیشانی ڈائریکٹ زمین کے اوپر لگے، درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو. لیکن اگر کوئی مصلی پہ نماز پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، حرج نہیں ہے، لیکن ایسا مصلی نہ ہو بلکہ سادہ مصلی رکھے، اس پر نماز پڑھے. اور ایسے مصلی ہیں موجود، اب ان کو دھونا چاہتا ہے تو دھوئے، لیکن جتنا ادب کرے گا اتنا اچھا ہے. ان کا جو پانی وغیرہ ہو اس کو احتیاط کے ساتھ کسی اچھی جگہ پر ڈالے، گملے میں ڈال دے، دیواروں پر ڈال دے. ان کو یعنی گملے ایسے ہوں کہ جو اچھے گملے ہوں اس میں ڈال دے، یا دیواروں کے اوپر اس کو چھڑک دے، تو پھینکے نہ گٹر وغیرہ کے اندر، گندگی کے اندر اس پانی کو نہ پھینکے وہ. اور اگر کسی نے ان مصلوں پر نمازیں پڑھی ہوئی ہیں پہلے تو وہ نمازیں ہو گئی تھیں؟ نمازیں تو ہو گئی، دیکھیں وہ شبی ہیں اس لیے اس میں حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال اچھا نہیں لگتا کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ نیچے اس کی تصویر نیچے رکھی ہو، یا نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی تصویر جو ہے وہ نیچے رکھی ہو، اس لیے ایسا نہیں کرنا. ایسے مصلوں کو استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، الحمدللہ ہم نے آپ کی کالز کے ذریعے جو پوچھے گئے سوالات تھے ان کے جوابات دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب سے حاصل کیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.